ماشاءاللہ حضور 1 گھنٹے کا پتہ بھی نہیں چلا. ابھی تو میرا ایک ہی سوال ہوا تھا. اب یہ نہ کہنا کہ 1 سے 2 گھنٹے کرنے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. پوچھے اور. اچھا حضور ابھی تو یہ آپ کے میں 3 سوال ہوئے اور آپ نے 11 سوال لکھے ہوئے. حضور جو اس دل میں ہے اچھا وہ الگ ہے. سبحان اللہ. حضور عرض یہ کر رہا ہوں کہ اگر جیسے میں سوالوں کی طرف ہی آتا ہوں کہ جادو، اب دیکھیں نا کہ کوئی اعمال اپنے کسی نے ایسے کیے کہ اس سے کاروبار میں برکت اٹھ گئی ہے، یا کوئی ایسے کام کیے ہیں کہ صحت خراب ہو گئی ہے اور وہ اس کو جادو سمجھے بیٹھا ہے، تو اس کو ہم کیا کہیں گے اور اس کا علاج کیسے کریں گے؟ ٹھیک ہے. اب ایک تو ہوتا ہے جادو، جی ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے اپنے اعمال. ٹھیک ہے. اب جیسے صوفیوں کے نزدیک بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو شخص زنا کی طرف چلا جاتا ہے، اللہ غیر عورتوں کی طرف چلا جاتا ہے، ان کی صحبت اختیار کرنے لگتا ہے، ان کی طرف رغبت اس کو ہو جاتی ہے، تو اس کا رزق تنگ کر دیا جاتا ہے. اللہ. اس کا کاروبار تباہ برباد ہونے لگتا ہے. اللہ. میں نے شاہ صاحب ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو کروڑپتی تھے، کہ جب وہ اس لعنت میں مبتلا ہوئے حرام کام میں، تو وہ تباہ ہونے شروع ہو گئے. جب وہ میرے پاس آئے، مجھ سے کہا کہ مجھ پہ جادو کر دیا کسی نے. میں نے دیکھا جادو تو نہیں ہے. میں نے کہا تم سے کہیں غلطی ہوئی ہے، اب تم پہلے یہ دیکھو غلطی کہاں ہوئی ہے تم سے. پھر میں نے اس کو بتایا تم سے یہاں غلطی ہوئی ہے. پھر وہ تائب ہوا. حضور یہ تو ظرف والے لوگ، اگر جیسے عام پیشنٹ آتا ہے اور تقریباً اگر ہم دیکھیں تو اعمال کا وبال تو ہے. بالکل ہے. اور کیا ایسا بھی ہوتا ہے کہ جادو بھی کبھی اعمال کا وبال بن کے سامنے آ گیا؟ بالکل ہو سکتا ہے کہ جیسے چلتے چلتے کسی کا ایکسیڈنٹ تو ہو سکتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ اس نے کوئی ایسا کیا ہوگا یا کسی نے کیسا کیا ہو وغیرہ وغیرہ. دیکھو حادثاتی موت کی اگر ہم بات کرتے ہیں نا، تو یہ بھی شہادت کے درجوں میں جاتی ہے بات. جی. تو مطلب وہ جس طرح کوئی کسی کا نقصان ہو گیا تو اس نے دیکھا تو واقعی یہ اعمال کا وبال تھا. کیا اعمال کا وبال جادو کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے کہ کسی نے اس پر جادو کروا دیا؟ بالکل ہوتا ہے. جیسے کوئی قاتل ہے اس کو قتل، لوگوں کو قتل کرنے کی سزا کیا ملی، اس کو بھی مار دیا گیا. ٹھیک ہے، وہ اپنے اعمال کی وجہ سے. اب جادو کرتا آخر میں اس پر بھی جادو ہو جاتا ہے. بالکل ہو جاتا ہے، کیونکہ جو جادو کرنے والا ہوتا ہے نا، جی، وہ جس سے کر رہا ہوتا ہے وہی اسی کے ماتے جو شیاطین ہوتے ہیں وہ اس کو مار دیتے ہیں، اس کو نکلنے نہیں دیتے. صحیح. یہ ایک ایسا دلدل ہے کہ آپ اس میں ایک پیر رکھو، آپ خود بخود اندر دھستے چلے جاؤ گے. یعنی کہ اس کی مثال ایسے ہے جیسے پہاڑ سے بندہ اترتا ہے. ایک بندہ اترنے کے لیے اپنا ایک قدم رکھتا ہے آگے، دوسرا قدم خود بخود اترنے لگتا ہے. صحیح. ایسا ہی ہے نا، وہ روکتا ہے اپنے آپ کو بڑی مشکل سے جب پہاڑ سے بندہ اتر رہا ہوتا ہے تو. جی. تو اس کی مثال بالکل ایسے ہی اعمال کی، مطلب اختیار سے باہر ہو جاتا ہے معاملہ اگر تم غلط رستے پہ نکل جاتے ہو. حضور ایک معاملہ آپ بتائیے گا کہ میں بہت تیزی سے سوالات کے جوابات لینا چاہوں گا. اچھا، کبھی آپ کا کسی جادوگر سے مقابلہ ہوا ہو اور کوئی ایسا واقعہ کہ جو آپ کو آج تک یاد رہا ہو کہ آپ نے کوئی جادوگر سے صحیح والا مقابلہ کیا ہے؟ بہت واقعات ہیں، بہت معاملات ہیں. کوئی قابل ذکر؟ اب جیسے میں آپ کو بات بتاؤں، پہلے ایک انعام نام تھا. تو یہ بات ہے آج سے تقریباً 20 یا 22 سال پہلے کی. جی. کتنے؟ 20-22 سال پہلے. 20 یا 22 سال پہلے کی بات ہے. اچھا، ہمارے ایک خلیفہ ہمارے پیر بھائی تھے، ان کو پاپا نے خلافت دی تھی. ان کا نام تھا شہزاد بھائی. وہ پاک کالونی میں رہتے تھے. ان کا وصال ہو گیا. وہ ان کے شاید بہنوئی تھے یا ان کے دوست تھے، وہ ان کو لے کر آئے تھے مطلب پہ پاپا کے پاس. اچھا، وہ پاپا ان کا علاج کر رہے تھے. کس کا؟ جادو کا. اچھا، رش ہوتا تھا نا تو وہ میرے پاس بیٹھ جاتے تھے. اچھا، میں نقش لکھ رہا ہوتا تھا تو وہ دیکھ رہے ہوتے تھے. وہ مجھ سے کہہ رہے تھے تم بھی سیکھ رہے ہو یہ کام؟ میں نے کہا. تو کہنے لگے یار اب تم ایک کام کرو ذرا، ایسا ایسا مسئلہ ہے. ایک بندہ ہے، اس نے مجھے مارنے کا دعویٰ کیا ہے اور وہ شخص سرجانی میں رہتا ہے. صحیح. تو ہمارا اس وقت چڑھتی جوانی تھی عملیات کی دنیا میں. سبحان اللہ. اب وہ جب چڑھتی جوانی تھی، خون بھی جوش تھا، تو ہم نے اس کو بولا یار ایک کام کرتے ہیں، لیکن تو پاپا کو کچھ نہیں کہی ہو. صحیح. اگر تو نے وہاں کہی تو پھر یہ سمجھ لے کہ میں
نہیں جاتا. تو اس نے کہا کہ آپ میرے ساتھ جاؤ گے ادھر؟ میں نے کہا ہاں میں لے کے چلوں گا. رازداری کا وعدہ ہو گیا. رازداری کا ہمارا ان سے وعدہ ہو گیا. اب وہ ہم لوگ یہاں سے بس میں بیٹھے, پہلے W23 چلتی تھی ہمارے گھر کے مطلب کے سامنے سے نا, اس وقت گاڑیاں واڑیاں تو تھی نہیں ہمارے پاس. تو W23 میں وہ مجھے بٹھایا, اس نے 1-2 روپے کرایہ ہوتا تھا اس وقت, اس نے کرایہ دیا, مجھے یاد ہے پورا. ہم اتر کے نا سرجانی کی طرف چلے گئے. وہ سیکٹر کون سا تھا وہ مجھے یاد نہیں ہے, لیکن اتنا یاد ہے کہ وہ پورا ایک چٹیل میدان تھا. صحیح. اور جگہ جگہ نا وہاں جھاڑ لگی ہوئی تھی, جھاڑیاں جو لگی ہوئی تھی نا, اور ایک ویرانے میں ایک کھولی بنی ہوئی تھی, جھونپڑی ٹائپ کی بنی ہوئی تھی. تو وہ انعام بھائی مجھ سے کہنے لگے یار دیکھو میں یہاں تک تو لے آیا ہوں, اس سے آگے میں نہیں جاؤں گا. میں نے کہا کیوں بھائی کیا ہو گیا اس سے آگے؟ کہہ رہے اس سے آگے جاؤں گا تو وہ مجھے مار دے گا. میں نے کہا تو میرے ساتھ ہے تو پریشان نہ ہو. اس وقت ہماری داڑھی مونچھ بھی نہیں آئی تھی. خیر ہم ان کے ساتھ چل دیے. اب جب ہم ان کے ساتھ گئے تو میں نے ان کو بولا کہ بھائی تم پریشان نہ ہو, میرے ساتھ آگے تک چلو. اب آگے تک گئے تو اب اتنا دور شاداب رہ گیا کہ جتنے 40 قدم کے فاصلے پہ اس کے گھر سے ایک لڑکا نکلا. لڑکا ایسا جیسے سندھی ٹائپ کا, جی جیسے سندھی کا ہولیا ہوتا ہے نا, ایسا ہولیا. وہ نکل کے دوڑ لگائی اس نے اور میری طرف آیا. مجھ سے کہنے لگا حضرت نے بولا ہے کہ اس سے آگے نہیں آنا. اچھا کیا اس سے آگے نہیں آنا آپ کو؟ میں رک گیا. اس نے مجھے روکا, بھاگتا ہوا آیا, میرے قریب آ گیا. اس نے کہا اندر حضرت نے بولا ہے اس لڑکے کو بولو اس سے آگے نہیں آئے. میں نے اس کو انعام کو معاف کیا. صحیح. میں نے کچھ نہیں پڑھا, میں نے کچھ نہیں لکھا, جی میں نے کچھ نہیں کیا, میں نے کوئی حصار نہیں باندھا, میں نے کوئی پڑھائیاں نہیں کری, میں کوئی نہیں شروع ہوا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن جیسے آج کل لوگ کر رہے ہوتے. کچھ نہیں کیا, صرف باتیں کرتے ہوئے, اور باتیں بھی دنیاوی. تو یہ کیا تھا؟ میں وہی بتاتا ہوں آپ کو. تو اس شخص نے کہا کہ حضرت نے بولا کہ میں نے اس کو معاف کیا اور اس کے اوپر جو تھا وہ میں نے ختم کیا. مطلب اس نے اس پر جادو کر کے مارنے کی دھمکی دی. بالکل صحیح ہے. کوئی وجہ ہوگی اس پر اس نے معاف کر دیا. وہ ان کا کوئی معاملہ تھا آپس کا. جی صحیح ہے. تم اس سے آگے مت آنا. جی. تو اب میں نے اس کو بولا انعام کو, میں نے کہا یار پتہ کیا کریں, اب چلنا ہے یا واپس چلنا ہے, تیرا کام تو ہو گیا. کہہ رہا اگر اس نے دھوکہ دیا, میں نے کہا پھر یہ صبح تک نہیں بچے گا. سبحان اللہ. کہہ رہا پھر لوٹتے, واپس لوٹ گئے. ملاقات بھی نہیں ہوئی, چہرہ بھی نہیں دیکھا میں نے اس شخص کا. اس نے روک دیا کہ آگے آ کے تو میں گیا. ختم. کیوں؟ جی. کیا ہمارے پاس کوئی موکل تھا؟ ہمارے پاس کوئی جن تھا؟ کیا تھا؟ جی جی یہ تھی ہماری نسبت. اللہ اکبر. یہ تھی میرے شیخ کی نظر. سبحان اللہ. اور جب میں واپس گھر لوٹا ہوں نا تو میاں حضور ہمارے مرشد, میرے والد مطلب کہ باہر کھڑے ہوئے تھے, اور یوں کر کے مجھے دیکھا اور کہا اتنے بڑے ہو گئے کیا؟ اتنے بڑے ہو گئے. تو انعام میں نے کہا میاں معاف کر دیں, بچڑا اپنے کوٹے کے بل کودتا ہے. سبحان اللہ. تو بس وہ خاموشی سے اندر چلے گئے, ہم اپنے کام میں لگ گئے. سبحان کتنی دیر لگی تھی؟ کچھ پڑھا تھا, کچھ کرا تھا, لیکن اس کا کام وہ بندہ سیٹ ہے. اب خیر کافی سال ہو گئے, ملاقات نہیں ہوئی اس بندے سے, اب پتہ نہیں وہ زندہ بھی ہے یا مر گیا. تو آپ بلا مقابلہ جیت گئے نا سر. یہی تو روحانیت ہے. سبحان اللہ. یہی تو رستہ ہے, یہی تو ہمارے بزرگوں کی قوتیں ہیں جو ہمیں ملی ہیں کہ ہمیں مقابلہ کرنے بھی نہیں پڑتا اور کام پہلے ہی ہو جاتا ہے. یہی تو کمال ہے نا. سبحان اللہ.
یہ کمال تھوڑی ہے کہ تم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ریل گاڑی شروع کر دو. پڑھنے کے انداز کو ریل گاڑی سے تشبیہ دے رہے ہیں, مطلب رٹیفیکیشن جسے کہا جاتا ہے. جی 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 جی. ہاں کل ایسا نہ ہونا کہ فون آئے میرے پاس کہ قرآن کی آیت کو, نہیں میں قرآن کی آیت کی بات نہیں کر رہا, اسی لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے شروع کرتے نا انداز کو تشبیہ دی ہے. جی ہمارے ہاں بہت ہی تیزی سے فتویٰ جات بھی بہت تیزی سے لگ جاتے ہیں, اس کے بندہ احتیاط بھی کرتا ہے. بالکل بالکل بالکل. اچھا لیکن ہمارے دیکھو دین میں بھی منع ہے نا, شریعت میں بھی تو منع ہے نا اس طریقے سے پڑھنا کہ جو سمجھ ہی نہ آئے. بالکل. رتل القرآن, تو ایسے بندے کو آپ کیا کہو گے؟ وہ قرآن کے ساتھ ظلم کر رہا ہے. ٹھیک ہے, تو میں نے کوئی غلط بات کہی ہے؟ انداز کو آپ نے تشبیہ دی ہے. حضور بڑا مشہور ہے ایک بات جو ہمارے لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ کالے جادو کے بارے میں بڑا مشہور ہے کہ اس کا علاج بھی کالے سے کراؤ. نورانی کے پاس جاؤ گے تو وہ نہیں سنبھال سکتے, کالے کو کالا ہی کاٹتا ہے جیسے لوہے کو لوہا کاٹتا ہے. بالکل بالکل, آپ نے بہت اچھا سوال کیا. اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ نے پیشاب کیا اور اسی سے ہی آپ نے استنجا کر لیا. سبحان اللہ. ناپاکی کو ناپاکی سے ہٹانا چاہ رہے ہیں آپ. یہ ہمارے لوگوں کی سب سے بڑی غلط فہمی ہے کہ کالا جادو کالے جادو سے ختم ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے. ناپاکی کو پاک چیز پاک کرے گی. قرآن کی آیت شاہد ہے. سبحان اللہ. وَقُلْ جَاءَ الحق وزهق الباطل, اور کہو حق آیا باطل مٹ گیا. اللہ, ہر وہ جادو باطل ہے, چاہے وہ ذرہ برابر ہو یا وہ پہاڑ کے مانند ہو. اللہ اکبر. لیکن جب حق پہاڑ میں بھی اترتا ہے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا اعلیٰ مثال دی ہے. یہ تو اسی لیے کہتا ہوں کہ آپ کی جو تفہیم ہے نا, سبحان اللہ, میں سبحان اللہ. اور قرآن سے جس طرح سے آپ نے ثابت کیا کہ حق آتا ہے تو باطل مٹتا ہے, ایسا نہیں ہے کہ باطل آئے تو باطل مٹے. اب تم اس کی مثال بالکل ایسے ہی نا کہ اگر کالے جادو کے پاس ہی گئے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم نے اپنے مرض کو اور بڑھا دیا, اس کی نحوست اور بڑھ گئی. اللہ اکبر. یعنی کہ اگر تم چاہتے ہو نا کہ تمہارا مرض اور بڑھ جائے تو تم جاؤ. تو مطلب اس کے لیے رابطہ کرنا ہوگا تو اہل حق سے رابطہ کرنا ہوگا جب آپ باطل کا شکار ہو. اچھا مزے کی بات بتاؤ آپ کو, جادو کی کاٹ نا ہر بزرگ نے بھی نہیں کی, ہر عالم بھی نہیں کر سکتا, ہر مولوی بھی نہیں کر سکتا, ہر مفتی بھی نہیں کر سکتا. وہ دعا کر سکتا ہے تمہارے لیے. اچھا, اتار نہیں کر سکتا. اب جیسے مثال کے طور پر اب یہاں تو یہ ہے نا کہ ہر دوسرا شخص کہ جو تھوڑا سا دین کو جانتا ہے, جی ٹھیک ہے, وہ عامل بن گیا. تو حضور اتار کے جو طریقے آپ ہر کسی کو سکھا رہے ہوتے ہیں, تو اس لیے نا کہ غلط ہاتھوں میں نہ پڑو. سبحان اللہ. تو ان چیزوں کو جو فالو کرے گا وہ اتار سکتا ہے, وہ اتار کر سکتا ہے. صحیح. اب بھائی دیکھو نا, اب پہلے کیا ہوتا تھا کہ بچہ کوئی بیمار ہوتا تھا, بولتے تھے بھائی مسجد کے امام صاحب سے جا کے دم کرا لو. جی. آج کے دور میں کوئی امام صاحب کے پاس جاتا ہے؟ بہت کم رہ گئے. نظر لگ جاتی تھی تو ماں اپنے بچوں کو بولتی تھی کہ جاؤ امام صاحب کے پاس چلے جاؤ. یا بچے کو لے کے مسجد کے باہر کھڑے ہوتے تھے, نمازی دم کر رہے ہوتے تھے. آج وہ چیز دیکھی ہی نہیں جاتی, آن لائن دم. لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ جادو کا اوتار وہی کر سکتا ہے جو اس رستے سے واقفیت رکھتا ہو, جو اس رستے کو جانتا ہو. جی. کیا اس رستے کو جانتا ہو. ہاں. اور اگر تم کسی ایسے شخص سے بات اتار کرانے چلے گئے جو صرف کتابیں پڑھ کر تمہارا اتار کر رہا تھا یا ڈاکٹر صاحب کی ویڈیو سن کے تمہارا اتار کر رہا تھا, تو پھر تم ببال میں آ جاؤ گے. تو ویڈیو دیکھ کر تو لوگ تو ویڈیو دیکھ کے تو کام کر رہے ہیں. نہیں میں یہ ایک مثال دی ہے میں نے آپ کو. جی جی. اب جیسے ہم تو الحمدللہ اہل سلاسل ہے نا, الحمدللہ صاحب اجازت ہے نا, الحمدللہ اجازت کے ساتھ کر رہے ہو نا. جی. میں نے مثال اپنے سے میں اس لیے دیتا ہوں کہ اور بہت سارے لوگ موجود ہیں نا. جی. بغیر اجازت کے بس کسی نے کر دیا, بغیر اجازت کے تو دیکھو ہر
چیز ممنوع جیسے ہے. اس کی مثال ایسے بھی دے سکتے ہیں نا کہ جیسے عطائی ڈاکٹر اور وہ کوالیفائڈ ڈاکٹر، کوالیفائڈ مستند لوگ مستند لوگ. اور عطائی. اب مستند لوگ تو میں سمجھتا ہوں بہت کم ہی رہ گئے. ڈاکٹروں میں بھی، ڈاکٹروں میں تو ہیں بہت سارے، میں ڈاکٹروں کی بات نہیں کر رہا، میں روحانیت کے عاملین کی بات کر رہا نہیں، ہوں. وہاں بھی بہت سارے غیر مستند ہیں. اچھا اچھا اچھا. پاکستان میں تو عموماً پائے جاتے ہیں. خیر حضور، مطلب یہ تو ہے کہ انسان نے انسان پر جادو کر دیا. اب کیا انسان کے علاوہ بھی کوئی جادو کرتا ہے؟ کیا کوئی مثال کے طور پر جنات ہیں وہ جادو کرتے ہیں، اور بھی مخلوق ہیں نا، وہ ان کا بھی جادو کرنا کیا ہوتا ہے؟ جیسے جنات نے جادو کر دیا، کیا کوئی حیوان میں سے جادو کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ بالکل، جنات بھی جادو کرتے ہیں. صحیح. کیوں؟ کیسے؟ جس طریقے سے انسان شریعت کے مخالف ہے، جی، جنات ہے یا نہیں؟ بالکل ہے. جنات پہ سزا و جزا ہے یا نہیں؟ بالکل ہے. جب ہے تو طاقتور انسان اشرف المخلوقات ہی ہیں. بے شک انسان ہی سب سے طاقتور ہے، لیکن جو شیاطین جنات جو جادوگر ہوتے ہیں نا، ان کا جادو سب سے خطرناک ہوتا ہے. اچھا، مطلب انسان سے زیادہ خطرناک، کیونکہ وہ شر کی طاقت لے کر آ رہے ہیں. وہ ایک تو ان کے اندر ایک عنصر خود آگ کا، جی، اور پھر وہ کافر جنات ہیں. مسلم جنات کی بات نہیں کر رہا میں، جی، شیطان جنات کی بات کر رہا ہوں اس وقت، جو کافر جنات ہیں. کافر جنات، میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ ایک تو اپنے اندر خود شر موجود، اور پھر ایک شروں کا مجموعہ. جی، کیونکہ وہ تم کو ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے. صحیح. اسی لیے ان کا سب سے خطرناک ہوتا ہے. جادوگر. ان کی دشمنیاں نسلوں میں چلتی ہیں. جس طریقے سے وہ تم کو ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے، اسی طریقے سے جادوگر بھی تم کو ایسی جگہوں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم نہیں دیکھ سکتے. صحیح. تو حضور مطلب یہ غیر مرئی طریقہ ایک ہے کہ آپ نے جیسے جادوگروں کا ذکر کیا کہ وہ جنات جادوگر ہمیں نہیں دیکھ سکتے. ویسے آج کل عموماً جنگیں جب ہوتی ہیں بلیک آؤٹ ہو جاتا ہے کہ ایک دوسرے کو نہ دیکھ سکیں تاکہ حملہ صحیح طریقے سے کر سکیں. بالکل. تو وہ یا سامنے والے کے حملے سے چھپا جا سکے. تو اب کیا جادو کے سر پر جنگیں بھی لڑی جا سکتی ہیں کیا؟ سر تاریخ گواہ ہے. اب تاریخ اٹھا کے پڑھے. حضرت محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے جب سومناتھ کے مندر کو فتح کیا تھا، جی، ٹھیک ہے، اس میں کن کی قوتوں کا اثر تھا؟ یہ شیطانی دیوی قوتوں کا اثر تھا. آپ فتح نہیں کر پا رہے تھے. پھر ایک بزرگ کی دعا سے آپ نے فتح کیا تھا نا. سبحان اللہ. ان کی روحانی قوت سے فتح کیا تھا نا. باقاعدہ طور پر شروع کے اندر جو جنگیں ہوا کرتی تھی تو وہ جادو کے زور پہ فتح کرتے تھے وہ لوگ. اور مسلمان اللہ کی طاقت سے، اللہ کی طاقت سے، ایمان کی طاقت سے. ایمان کی. دیکھ لینا ابھی ایک بہت مشہور سلطنت عثمانیہ تھی. جی 650 سال حکومت کری. صحیح، بالکل. ان کا ایمان کس پر تھا؟ اللہ پر. لیکن ان کی رہنمائی کس نے کری تھی؟ ارطغرل جو تھے، حضرت شیخ محی الدین ابن العربی کی دعا تھی نا ان کے پیچھے. سبحان اللہ. بالکل. ان کی روحانیت تھی نا، ان کی دعاؤں میں تھے نا وہ. جی بالکل ایسا ہی ہے. ہر دور میں ایک بزرگ نے باقاعدہ دستگیری فرمائی. بالکل دستگیری. اور یہ ہر دور میں رہا ہے، آج کے دور میں بھی ہے. صحیح. کیا اب جیسے بڑے بڑے حکمران موجود ہیں، جی، کوئی بزرگوں سے فیض لیتے، کوئی اپنے ساتھ ایسے لوگ رکھتے جادوگر. تو حکومتیں پلٹتی بھی ایسے ہیں جادو سے؟ بالکل ہو سکتا ہے، ممکن ہے، امکانات ہیں. امکانات ہیں اس کے. اچھا، ایک سوال، خیر میں بہت تیزی سے خیر اپنے اختتام کی طرف چل رہا ہوں حضور. اچھا مجھے یہ بتائیے، کیا جادو کی کوئی حد بھی ہے؟ جیسے میزائل کی ایک حد ہے کہ اتنے رینج کا جادو یہ حملہ کر سکتا ہے. کیا جادو سمندر پار کر کے نہیں اثر کرتا، یا کوئی ایک حد ہے کہ ایک کونے سے دوسرے کونے پر؟ تو کیا جادوگر کے اور جس پر جادو، ساحر اور مسحور میں کتنا ڈسٹینس ہونا ضروری ہے؟ دیکھیں
جسے جادو کہا جاتا ہے نا جی اس کی کوئی حد نہیں ہے. حد نہیں. انسان 7 سمندر پار بھی ہو نا تو بھی اس پہ اثر کرے گا اگر کرنے والا ہو تو. صحیح. اور علاج بھی 7 سمندر پار ہو جاتا ہے. علاج کہیں بھی ہو اب علاج ہو جائے گا آپ کا. صحیح. دنیا کے کسی بھی خطے میں موجود ہو. صحیح. جب جادو بھی وہاں پہنچ سکتا ہے جہاں پہ باطل ہوگا وہاں پہ حق ضرور آئے گا. اللہ 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 سبحان اللہ. تو حضور